بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. اس سے قبل کتاب العلم اور اس سے ما قبل کے باب سے اس کی مناسبت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ امام بخاری نے سب سے پہلے وحی کو بیان کیا، اس لیے کہ وحی ہی کے ذریعے سے علم و عمل کی راہیں روشن ہوتی ہے، اور وحی کے بعد آپ نے ایمان کو بیان کیا، اس لیے کہ وحی کا اہم ترین مقصد لوگوں کے سامنے ایمان اور کفر کا امتیاز پیدا کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ کامیابی کا راستہ یہ ایمان والا ہے اور ناکامی کا راستہ یہ ایمان کو چھوڑنا ہے۔ اور اس ایمان کے ذریعے سے چونکہ انسان کو دنیا میں عمل کرنا ہوتا ہے اور اس عمل کے لیے علم مالا بد منہ، کہ علم کے بغیر چارے کار نہیں، لہذا آپ نے ایمان کو اس کی اہمیت کے پیش نظر علم سے پہلے بیان کیا کہ ایمان یہ مقصود ہے، علم یہ مقصود نہیں، علم یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ تو ایمان اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے علم کے بغیر چارے کار نہیں۔ اس وجہ سے آپ نے ایمان کو بیان کرنے کے بعد معاً کتاب العلم کو بیان کیا۔ اس نسخے میں جو میرے سامنے ہے کتاب وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے، البتہ اسے تھوڑا اچھے انداز میں اس کو مرتب کر شیخ تقی الدین الندوی نے شائع کیا ہے، حاشیہ علامہ احمد علی السہارنپوری نور اللہ مرقدہ کا ہے۔ ہمارے علماء میں کچھ لوگوں کو، علماء دیوبند میں اور علماء اہل سنت والجماعت میں جن لوگوں کو سب سے اہم ترین مانا جاتا ہے، ان مشائخ میں حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے، جنہیں بعض حضرات نے 7 نجوم کہا ہے، 7 ستارے۔ ان میں سب سے پہلے سید الطائفہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے نمبر پر امام الاصول حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، تیسرے نمبر پر امام الفروع اور فقیہ النفس حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ، اور چوتھے نمبر پر استاد الاساتذہ اور امام المدرسین حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی، جو دارالعلوم کے سب سے پہلے صدر مدرس رہے، حضرت تھانوی وغیرہ کے استاد مانے جاتے ہیں، ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور 5ویں نمبر پر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری نور اللہ مرقدہ کا شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ہوتا ہے، اور کوئی ایک نام میرے ذہن میں اس وقت نہیں۔ تو یہ 7 علماء ہیں جنہیں 7 نجوم کہا جاتا ہے۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حاشیہ لکھا ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے، ہمارے طلباء اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ یہ لگتا ایسا ہے آپ کو کہ بہت معمولی ہے، لیکن جتنی شروحات لکھی گئی امام بخاری سے لے کر اب تک، یعنی آج سے 100 سال پہلے تک،
تو 1200 سال میں جتنی شروحات لکھی گئی ان تمام شروحات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. طالب علم اگر اس کو اہمیت کے ساتھ دیکھے تو اسے بڑا فائدہ ہو. کم از کم عشاء کے بعد ادھر ادھر گھومنے کے بجائے اپنے اس ساتھی کے ساتھ جو عربی سمجھتا ہو طلبہ بیٹھ کر اس کا تھوڑا سا مذاکرہ بھی کر لے تو یہ آپ کے لیے انتہائی مفید ہوگا. تو نسخے دو طرح کے، ایک نسخہ ہے اصیلی کا، کسی نے امام اصلی کہا اور کسی نے ان کو اصیلی کہا. امام اصیلی کا اس نسخے میں کتاب العلم پہلے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بعد میں، اور دوسرا نسخہ ہے ابو ذر کا. ابو ذر غفاری نہیں، وہ صحابی ہے، یہ ناسخ ہے جنہوں نے بخاری کے نسخے کو تیار کیا. تو ابو ذر کا اس نسخے کے اندر میں بسم اللہ پہلے ہے اور کتاب العلم یہ بعد میں. اب علم کے سلسلے میں ماشاءاللہ علم سنتے سنتے آپ کے کان بڈھے ہو چکے ہیں، لہذا بطور تمہید کے علم کے سلسلے میں چند باتیں گوش گزار کی جاتی ہے. سب سے پہلے علم یہ قابل تعریف ہے یا نہیں، یعنی علم کی تعریف کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس سلسلے میں علماء کی 3 آراء ہیں. پہلی رائے قاضی ابن العربی اور امام فخر الدین الرازی، ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ علم بدیہی ہے، لا يحتاج الى التعریف، لہذا اس کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں. کہ علم بھی کوئی ایسی چیز ہے جس کی تعریف کی جائے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ وعلم آدم الاسماء کلہا کی تفسیر میں اس پر گفتگو اور کلام کیا ہے. اگر کسی کو شوق علم جاگے تو وہ اس کی طرف مراجعت کر سکتا ہے. دوسری رائے ہے کہ علم یہ نظری ہے، کہ علم یہ قابل تعریف ہے، اس کی تعریف کی جا سکتی ہے. اس سلسلے میں 2 رائے ہیں. پہلی رائے ہے امام الحرمین الجوینی اور ان کے شاگرد رشید حجت الاسلام امام غزالی رحمہ اللہ. ان دونوں حضرات کی رائے یہ ہے کہ علم نظری ہے، اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، البتہ یہ متعثر التحدید ہے، یہ متعثر التحدید ہے. میں سمجھاتا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں پریشان ہیں آپ کہ یہ کون سی نئی مصیبت آئی. کہ ہے تو علم نظری مگر علم کی تعریف یہ مشکل، آسانی کے ساتھ علم کی تعریف کی جا سکتی نہیں. اس کو کہتے ہیں متعثر التحدید. آپ چونکہ دور حدیث شریف پڑھتے ہیں لہذا مشکل الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کے لیے سمجھنے میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے. متعثر التحدید کو بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. بہرحال دوسرا ہے جمہور متکلمین. جمہور متکلمین کہتے ہیں کہ علم نظری ہے، قابل تعریف ہے، اس کی تعریف کی جا سکتی ہے، اور متعثر التحدید نہیں ہے، یعنی آسانی کے ساتھ اس کی تعریف ممکن ہے. اب متکلمین نے جب یہ بات کہی کہ بھئی علم کی تعریف کی جا سکتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کی تعریف میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہیں،
امام غزالی اور امام الحرمین الجوینی فرماتے ہیں ہے تو قابل تعریف، مگر اس کو تقسیم کر 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 اس کو سمجھنا پڑے گا، اتنی آسانی کے ساتھ وہ سمجھ میں آئے گا نہیں۔ تو جس علم کو آپ سنتے چلے آئے ہیں یہ علم ابھی کسی پہیلی سے کم نہیں۔ اب جن لوگوں نے کہا یہ قابل تعریف ہے جمہور متکلمین، تو انہوں نے بہت ساری تعریفات کی۔ کسی نے تعریف کی علم کس کو کہتے ہیں، کہا الصورۃ الحاصلۃ فی الذہن، علم کی تعریف الصورۃ الحاصلۃ فی الذہن، کسی بھی چیز کی کسی صورت کا ذہن کے اندر میں آ جانا، محفوظ ہو جانا، سمجھ میں آ جانا کا اسے علم کہا جاتا ہے، الصورۃ الحاصلۃ فی الذہن۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ العلم نور مقتبس من مشکاۃ النبوۃ، العلم نور مقتبس من مشکاۃ النبوۃ یتجلی بها الحلال والحرام والحق والباطل والصحیح والسقیم وطرق الہدایت۔ کہا کہ علم ایک نور ہے جو مشکات نبوت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے پھوٹتا ہے، اور اس نور کی برکت سے حلال اور حرام کی تمیز پیدا ہوتی ہے، حق اور باطل کا امتیاز انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور صحیح اور غلط کی پہچان ہوتی ہے۔ پھر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والعلم قسمان، کہ علم کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، العلم وہبی والعلم کسبی، ایک ہے علم وہبی اور دوسرا ہے علم کسبی۔ علم وہبی کس کو کہتے ہیں؟ علم وہبی اس علم کو کہا جاتا ہے جو کسی واسطے کے بغیر انسان کو من جانب اللہ حاصل ہو، کوئی واسطہ نہ ہو، کسی استاد سے نہ سیکھنا پڑے، کسی کتاب میں نہ پڑھنے کی ضرورت پیش آئے، کسی واعظ اور خطیب سے سننے کی ضرورت نہ ہو، تو انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے براہ راست جو علم ملتا ہے اس علم کو علم وہبی کہتے ہیں۔ اور علم وہبی کی تین قسمیں، الوحی، نمبر 1 وحی، نمبر 2 الالہام، اور نمبر 3 الفراست۔ وحی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے بارہا سنا ہوگا اور تفصیل کے ساتھ سنیں گے، وحی کو نہیں سنے گا تو کس کو سنے گا؟ تو اس کے لغوی معنی تو آتے ہیں الاشارۃ السریعۃ، تیز اشارہ، اسے کہا جاتا ہے وحی بمعنی لغوی۔ اور اصطلاحی معنی کیا آتے ہیں وحی کے؟ تو کہا کہ وحی وہ علم ہے، علم یوحا من اللہ الی رسولہ، علم اسے کہا جاتا ہے جو اللہ کی جانب سے اپنے رسول کی طرف وحی کیا جاتا ہے۔ اور بھی بہت ساری اس کی مختلف تعریفات کی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے علم کی دوسری قسم کیا ہے؟ علم نہیں الہام،
دوسرا ہے الہام۔ الہام کس کو کہتے ہیں؟ کہا الہام کہتے ہیں اللہ کے کسی برگزیدہ بندے پر اللہ کی جانب سے کسی نقطے اور کسی باریک چیز کا دل پر وارد ہونا۔ اللہ کی جانب سے اپنے کسی برگزیدہ بندے پر کسی دقیق اور باریک اور مشکل چیز کے حل کا وارد ہونا، اس کے دل پر سیدھے سیدھے اللہ کی طرف سے آ جائے کوئی بات، اسے الہام کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے فراست۔ فراست کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے کسی نیک بندے کا کسی چیز کو دیکھ کر اس کے بارے میں کوئی صحیح راہ کا منکشف ہونا۔ کسی چیز کو دیکھا اس نے، حالات اور قرائن کو پڑھا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اگلے چند دنوں میں ایسا ایسا ہو سکتا ہے، تو اسے فراست کہتے ہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی 2025 میں امام مہدی آنے والے ہیں، تو تحدید نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی قرائن وغیرہ کو دیکھے، لیکن وہ یہ کہے کہ ہاں مستقبل قریب میں آپ آ سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا 25 میں آئیں گے، 23 میں آئیں گے، کسی نے ان کو 20 میں بلایا تھا، کسی نے 23 میں بلایا، کسی نے 24 میں بلایا، پھر جب نہیں آتے ہیں تو آدمی رجوع کرتا ہے، کاہے مغزماری کرتا ہے رے بھیا۔ تو یہ تحدید وحدید نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں کہ بھئی حالات اور قرائن سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے سلسلے میں ان سے پہلے جو حالات ہونے چاہیے دنیا کے، وہ حالات آہستہ آہستہ اس جانب بڑھ رہے ہیں، اس لیے وہ مستقبل قریب میں آ سکتے ہیں۔ لیکن سن کے ساتھ اس کی تحدید کرنا یہ مناسب اور مناسب نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں بھی بے چینی پیدا ہوتی ہے دو طرح سے۔ ایک تو کچھ لوگ اس کو مذاق بنا دیتے ہیں، اور دوسرا کچھ لوگ ہوتے ہیں تو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھتے کہ مہدی آ ہی رہے، آپ نے کیا کرنے کی ضرورت ہے، مہدی آئے گے تو سب کچھ سیدھا ہو جائے گا، ایسے تھوڑی مہدی آئیں گے تو سیدھا ہوگا۔ امام مہدی کا زمانہ بڑا مشکل ترین زمانہ ہے، اتنا آسان زمانہ نہیں ہے۔ امام مہدی کے مقابلے میں سب سے پہلے ان کو شکست دینے کے لیے اور ان کو ہرانے کے لیے جو لوگ آگے آئیں گے وہ مسلمان منافقین ہوں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے یہ نیچری جو ہے نا سب سے پہلے امام مہدی کے خلاف ہوں گے۔ جو جدت پسند ہے، مسلمانوں کا ماڈرن طبقہ ہے، اپنے آپ کو زمانے اور حالات کے ساتھ گھل ملنے کی جو مسلمانوں میں تلقین کرتا ہے، تو کہا کہ یہ لوگ سب سے پہلے، کیوں؟ اس لیے کہ ایسا تھوڑی کہ امام مہدی آئے تو پھٹاپٹ دنیا کے اندر میں اسلامی خلافت علی منہاج النبوہ کیا ہو جائے گی، قائم ہو جائے گی۔ نہیں، ملاحم کبریٰ ہوں گے، بڑی بڑی جنگیں ہوں گی، ان جگہوں کے اندر میں لوگ مارے جائیں گے، امام مہدی کے لشکر میں بھی مارے جائیں گے، ان کے سامنے والے بھی مارے جائیں گے، تو اتنا آسان نہیں ہے۔ بہرحال بات کہیں اور جا رہی ہے، میں اس کو واپس سمیٹ کر لاتا ہوں اپنی طرف۔ تو یہ ہے علم فراست کہ قرائن کو دیکھ کر آدمی، جیسے کوئی طالب علم ہے، صوم و صلاۃ کا پابند ہے، محنت کرتا ہے اور خوب جد و جہد کرتا ہے، تو استاد اس کے بارے میں کہتا ہے ان لک لشأنا، انشاءاللہ مستقبل میں آپ بڑے شیخ بنیں گے، اللہ آپ سے بڑا کام لے گا، تو اسے فراست کہتے ہیں۔ تو کسی چیز کو دیکھ کر آدمی کوئی فیصلہ کرے، اسی لیے حدیث میں آتا ہے اتقوا من فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست کا مذاق مت اڑاؤ،
مومن کی فراست سے بچو کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مذاق نہیں ہو رہا کہ مومن کسی کے بارے میں کوئی نیک صالح آدمی کچھ کہے تو اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بولے لے آ گیا بول دیا اس کے بارے میں، نہیں کہا آپ کو نہیں سمجھ میں آتا تو چپ چاپ بیٹھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ میری امت میں بھی ایک سے ایک آئٹم آنے والی ہے، جب کچھ ذرا سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کا ہنسی مذاق اور ٹھٹھا کیا کر دیں گے، شروع کر دیں گے۔ ویسے بھی ہماری شریعت یہ کسی ادنا سے ادنا کا بھی مذاق اڑانے سے منع کرتی ہے۔ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم۔ تو قرآن نے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے نہیں، چھوٹے سے چھوٹی مسئلے کا بھی کیا کیا ہے، حل بیان کیا ہے۔ مسئلے مسائل تو بہت بڑی باتیں ہیں، لیکن کس کا؟ اسی لیے شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کی تفسیر کے اندر میں لکھتے ہیں کہ قرآن نے ضروری اصول کے ساتھ ساتھ ضروری جزئیات تک کو بیان کیا ہے۔ صرف قرآن اور حدیث میں اصول بیان کر کے نہیں چھوڑ دیا، جن جزئیات کو امت کو سمجھنے کی ضرورت تھی اور اللہ کو معلوم تھا کہ یہ جزئیات بھی ان کی سمجھ میں آنے والے ہیں نہیں، تو وہ بھی بیان کیا۔ کل بیان میں حضرت نے بات بیان کی تھی نا کہ اگر کسی کے گھر میں جاؤ آپ تو کیسے جاؤ؟ سلام کر کر۔ تو یہ اصولی بات ہے، کوئی یہ جزئی ہے، چھوٹا سا مسئلہ ہے، کوئی کسی کے گھر جانا کون سی بڑی بات ہے، لیکن اس کے بارے میں بھی قرآن کریم نے کیا بیان کیا؟ حکم کو بیان کیا کہ استئذان ضروری ہے، بغیر استئذان کے کسی گھر میں داخل ہونا یہ صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جزئیات، چھوٹی چھوٹی جزئیات کو بھی اللہ رب العزت کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے قلب معلم کے مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ یہ کوئی اصولی بات ہے کہ بھائی شکار کرنا ہے تو آپ جس چیز سے شکار کریں گے اس کو کیسے سدھیائیں گے، اسے کیسے سکھائیں گے، اس کے کیا احکام ہے، تو یہ جزئیات ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی جزئیات کو بھی اللہ نے بیان کیا جہاں پر انسان لوچا مار سکتا ہے۔ اگر اللہ انسان کے بھروسے چھوڑتا تو کچھ بھی آڑام تڑام کیا کرتا، وہ اتنی واضح کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلها ونہارها سواء، میں نے تمہیں بالکل راہ روشن پر چھوڑا ہے، ایسے ہائی وے پر تمہیں چھوڑا ہے جہاں پر لائٹ ہی لائٹ لگی ہوئی ہے، یعنی کتاب و سنت کی روشنی ایسی ہے کہ تمہیں فتنوں کے زمانے میں بھی اور آشائش اور آرائش اور تعیش کے زمانے میں بھی کسی قسم کی کوئی مشقت شریعت پر عمل کرنے کے لیے ہونی چاہیے نہیں۔ اس کے بعد بھی لوگ لوچے نہیں، لوچا مارتے ہیں۔ کوئی اٹھا قرآن کی کچھ بھی اٹھا کے تفسیر کرتا ہے، کوئی آئے گا تو حدیث کے بارے میں کچھ بھی بیان کرنا شروع کر دے گا، کوئی آئے گا بولے گا فقہ کی ضرورت نہیں ہے، تو کس کی ضرورت ہے؟ تیری ضرورت نہیں ہے۔ ارے سمجھ، کوئی آئے گا بولے علم کلام کی ضرورت نہیں ہے، تو کس کی ضرورت ہے؟ تیرے جیسے نکمے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے سلف صالحین نے جن چیزوں کو بھی مدون اور مرتب کیا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو بیکار ہے، وہ ساری ہماری ضرورت کی چیزیں ہیں، ہمیں اسے سمجھنے کی، اس پر جد و جہد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہرحال تو یہ علم کی قسمیں بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باعتبار معلومات کے علم کی دو قسمیں، ایک ہے علم المعاملہ اور دوسرا ہے علم المکاشفہ۔ علم المعاملہ اور علم المکاشفہ۔ علم المعاملہ کس کو کہتے ہیں؟ اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں امر اور نہی شامل ہو۔ انسان کو کس چیز کے کرنے اور کس چیز کے نہ کرنے کی تلقین کی جائے، اس کو علم المعاملہ کہتے ہیں۔ پھر علم المعاملہ کی دو قسمیں ہیں، علم ظاہر اور علم باطن۔
جوارح سے متعلق احکامات کو علم ظاہر کہتے ہیں، یعنی علم فقہ اور اس کے متعلقات کو. اور روح سے متعلق، باطن سے متعلق اخلاقیات کو علم باطن کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ کہ بدن سے متعلق جو احکامات کا جاننا ہے اسے علم المعاملہ کہتے ہیں. نماز پڑھنا، کون سے وقت میں کون سی نماز پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا، حج کیسے کرنا، بیع و شراء کیسے کرنا، نکاح کیسے کرنا. تو یہ ساری چیزیں جس کا تعلق جوارح سے، ہاتھ سے جن چیزوں کو، پاؤں سے جن چیزوں کو کیا جاتا ہے، ان تمام احکامات علم فقہ میں وہی پڑھایا جاتا ہے. کتاب الطہارت سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک چلتا ہے؟ کتاب الحدود تک، کتاب القضاء تک کے چلتا ہے. ساری چیزیں اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ آ جاتی ہے. تو وہ پورا جو ابھی تک کہ آپ پڑھ کر آئے نور الایضاح میں، اس کے بعد قدوری میں المختصر للقدوری میں، اس کے بعد شرح الوقایہ میں، اس کے بعد ہدایہ میں اولین میں اور ہدایہ آخرین میں، اس کے علاوہ اس کے جو اصول پڑھے آپ نے اصول اشعشی میں، اس کے علاوہ نور الانوار میں، اور ان تمام جگہوں پر جو پڑھایا گیا یہ سب کے سب علم ظاہر. یہ کیا ہے؟ علم ظاہر. اور دوسری قسم ہے علم باطن. علم باطن کس کو کہتے ہیں؟ اس کا تعلق جس کا تعلق انسان کے باطن سے ہے، انسان کی روح سے ہے. جیسے انسان کا متواضع ہونا، کہ طبیعت میں تواضع ہونا چاہیے، اکڑ نہیں ہونی چاہیے کہ منچو ڈنگرے نیست، کہ میں ہی ہوں بہت بھاری. تھوڑا سا علم آ گیا تو انسان کی طرح لگے کہ میں شیخ المشائخ، تو نہیں. تو انسان میں کبر، تواضع کو اختیار کرنا اور کبر سے بچنا، یہ ہے علم باطن. عجب سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، حسد سے بچنا، کینہ اور کپٹ سے بچنا، اور اپنے اندر ایسے صفات کو پیدا کرنا جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث مبارکہ میں کیا کیا ہے؟ اشارہ کیا ہے. اخلاص نیت، کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ کی رضامندی کا استحضار کرنا، کہ میں یہ کر رہا ہوں میں اللہ کو راضی کرنے کے. علم کیوں حاصل کر رہا ہوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. عمل کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو جو بھی کام کرے ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضامندی کے لیے. تو باطن جو ہے، باطن یہی سب سے اہم ہے. جیسے کل بیان میں بھی آپ نے سنا کہ اگر انسان کا ہاتھ ضائع ہو جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، پاؤں چلا جائے تب بھی انسان زندہ رہتا ہے، آنکھ نہیں ہو پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے، سنائی نہیں دے پھر بھی انسان زندہ رہتا ہے. مگر انسان کے بدن سے اگر روح نکل جائے تو کیا کہتے ہیں انسان کو؟ لا شیء. لاش کہتے ہیں نا، تو لاش اصل میں کیا ہے؟ لا شیء. ارے بھائی کہیں کو لا شیء؟ شیء تو موجود ہے. کل ما هو موجود فهو شیء. ہر وہ چیز جو موجود ہے اس کو شیء کہا جاتا ہے. تو مسلم انسان سامنے ہے، سر سے لے کر پاؤں تک ساری چیزیں موجود ہیں، اور اس کے بعد آپ بول رہے ہیں لاش. اس لیے کہ روح جا چکی ہے، اور وہی اصل ہے، اور وہی کیا ہے؟ اصل. آج کی دنیا یہ ساری محنت اس کی مٹی پر ہے. بدن کس سے بنا ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم. آپ دنیا کی کسی بھی بڑی سے بڑی چیز کو دیکھ لیں، اس کا تعلق مٹی سے ہوتا ہے. سونا کہاں سے نکلتا ہے؟ چاندی کہاں سے نکلتا ہے؟ ہیرے اور جواہرات کہاں سے نکلتے ہیں؟ مٹی سے. انسان کس سے بنایا اللہ نے؟ مٹی سے. اور کہاں جائے گا؟ مٹی میں. انسان جو غلہ کھاتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ مٹی سے. کھانے کے بعد واپس ریٹرن کہاں جاتا ہے؟ مٹی میں.
مٹی سے بنتا ہے اور مٹی میں جاتا ہے، اور انسان اسی کے لیے تگ و دو کر رہا ہے۔ تو جتنی بھی دنیا کی کسی بھی چیز پر آپ نظر کرو، ساری مٹی سے بنتی ہے اور مٹی میں، لیکن وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، روح جو انسان کو اللہ نے عطا، انسان کے اندر جو روح ہے، یہ روح کہاں سے آئی ہے؟ من جانب اللہ۔ اللہ فرماتے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اسی لیے اس پر فنا نہیں ہے، اس پر انتقال ہے، من دار الفناء الى دار البقاء۔ اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کسی کے مرنے پر مر گیا، مرا نہیں، انتقال ہو گیا، ای انتقل من دار الفانی الى دار الباقی، کہ دار فانی سے دار باقی کی طرف حضرت والا کیا ہو گئے؟ منتقل ہو گئے۔ تو روح پر فنا نہیں، اس لیے روح کیا ہو جاتی ہے؟ چلی جاتی ہے، یہاں سے چھوڑ کر وہاں اڑ جاتی ہے وہ۔ تو اسی روح پر محنت، یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین نے بڑی قیمتی بات لکھی ہے کہ والشمس وضحاها کو اٹھا کر آپ دیکھیے، اللہ قسم کھاتے ہیں ان تمام بڑی بڑی چیزوں کی جو انسان کے لیے ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها، اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اب کیا کہا؟ یہ ہے مقصد، قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، ختم ہو گیا موضوع۔ تو کہا کہ سب کی قسم کھانے کے بعد کہا کہ بھیا کامیابی چاہیے، سورج پر پہنچنے میں کامیابی نہیں ہے، چاند پر راکٹ لے کر پہنچ جانے میں کامیابی نہیں ہے، زمین اور سمندر کی تہ میں پہنچ جانے میں کامیابی نہیں ہے، یہ تو سب ہے، اللہ نے سب کو انسان کے لیے مسخر کر دیا ہے، خلق لکم ما فی السماوات وما فی الارض۔ کامیابی کس میں؟ قد افلح الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو اللہ کے سامنے قلب سلیم لے کر آئے گا وہ کامیاب ہے۔ جس کا قلب مریض ہوگا، جس میں ساری دنیا کی پنچایتیں بھری ہوگی، وہ کیا کرتا ہے؟ یہ کیا کرتا ہے؟ ارے باپا تو کیا کرتا ہے؟ قبر میں اللہ آپ سے ایسا نہیں پوچھیں گے، فرشتہ آپ کو ایسا نہیں پوچھے گا کہ فلاں 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 نے کیا کیا، وہ پوچھے گا حضرت والا آپ نے کیا کیا، کیا کارہائیں نمایاں انجام دیے اور کیا گھوٹالے کیے ہم نے، تو ہمارے بارے میں سوال کرے۔ اس لیے انسان کو اپنی تیاری کرنی چاہیے، لیکن آج کا انسان کیا ہے؟ ایک تو مٹی میں محنت کرتا ہے، اور دوسرا لوگوں کے اوپر تبصرے اور تنقید کرتا ہے۔ تو اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں سب سے اچھا کلام اگر کسی نے کیا ہے علم پر، اگر تفصیل کے ساتھ پڑھنے کی اگر آپ کو رغبت ہے، شوق ہے، تو علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف سادات المتقین شرح احیاء علوم الدین کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ علم پر آپ نے کلام کیا ہے، کبھی نام وام بھی سنا؟ اتحاف سادات المتقین، زیادہ نہیں، صرف 25-30 جلدوں میں وہ کتاب ہے۔ پوری کتاب پڑھنے کا نہیں کہہ رہا ہوں، پہلی جلد میں ہوں، انہوں نے علم پر کلام کیا ہے۔ تو وہ اس علم پر جو کلام کیا ہے، ہمارے ہر عالم اور ہر طالب علم کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، اسی کا خلاصہ آپ کے سامنے کیا گیا۔ اسی طریقے سے کتاب العلم کے شروع میں صاحب عمدۃ القاری علامہ بدر الدین العینی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ کلام کیا ہے، لیکن سب سے اچھا فلسفہ کلام ہر اعتبار سے اگر پورا تفصیل کے ساتھ، اور تیسرے نمبر پر اس پر اچھا کلام کیا ہے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، وعلم آدم الاسماء کلها، اس پر تفصیل کے ساتھ علم کی تعریف کے سلسلے میں۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ ان کا مسلک اس سلسلے میں کہ العلم بدیہی ہے، کہ علم بدیہی ہے، علم کی تعریف کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے یہ تقسیمات اور یہ ساری چیزیں جو بیان کی ہے وہ اتحاف سادات المتقین کے مصنف علامہ زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح احیاء علوم الدین کے اندر میں، اگر آپ کے قیمتی وقت میں سے وقت مل سکے اور تو کم سے کم کتاب کا دیدار کر لینا، اور اس کو اٹھا کر ایک
بوسہ ہی دے دینا کہ بھائی یہ کتاب ہے جس کو اصل اس کا متن